الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. برادران اسلام و عزیزان ملت، جامعہ حفصہ کی مجاہدہ بہنوں بیٹیوں اور میرے ہم وطنوں، میں نے گزشتہ جمعوں میں بھی اپنے موقف کی وضاحت کی تھی. اس کے بعد کچھ اور باتیں سامنے آئیں، کچھ مسائل سامنے آئے. آج بھی انہی باتوں کو ذرا تفصیل سے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہکشائیں بنائیں، زمین و آسمان کو سجایا. وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے. چاہیے تو یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا جائے، لیکن ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ طاغوت نے اور شیطان نے اور باطل والوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں اور اپنے نظاموں کو چلانے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، ایک بندوں کا بنایا ہوا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام بے عیب ہے، نقصوں سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں. ایک بندوں کا بنائے ہوئے نظام ہے جو عیبوں سے پر ہیں، نقصوں سے پر ہیں. یوں سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز بھی بناتے ہیں ایسی بناتے ہیں
کہ ساری دنیا مل کر اس میں عیب نکال نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورج بنایا، ساری دنیا سورج کے سسٹم میں عیب نکال نہیں سکتی۔ اللہ نے چاند کو بنایا، ساری دنیا چاند میں عیب نکال نہیں سکتی۔ اللہ نے پھل بنائے، ساری دنیا ایسے پھل بنا نہیں سکتی، اس کے سسٹم میں عیب نکال نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہکشائیں بنائیں، ساری دنیا مل جائیں ایسی کہکشائیں بنا نہیں سکتی اور اس کے نظام میں کوئی عیب نکالا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ہمارا انسان کا سسٹم بنایا، ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا کے دماغ مل جائیں، ایسا سسٹم کوئی بنا نہیں سکتا اور اس میں کوئی عیب نکال نہیں سکتا۔ اللہ نے پرندے بنائے اور ساری دنیا مل جائے، ایک پرندہ بنا نہیں سکتے اور ان کے سسٹم میں عیب نکال نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبزیاں بنائیں، ساری دنیا مل جائے، ایک سبزی کا دانہ پیدا نہیں کر سکتے اور سبزی کے سسٹم کے اندر کوئی عیب نکال نہیں سکتے۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ مخلوق ایسی بنائی، قرآن میں کہہ دیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب رحمان کی بناوٹ میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، دیکھو غور کرو کیا تمہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، بار بار دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سسٹم میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جیسے اللہ کی مخلوق ہر مخلوق بے عیب ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ بھی بے عیب ہے۔ اللہ نے قرآن بنایا جس کے بارے میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نظام بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو مدینے میں نافذ ہوا وہ بے عیب نظام ہے، وہ پرفیکٹ نظام ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ لیکن اس نظام کے مقابلے میں جو انسان نظام بناتا ہے جتنا ہی کیوں نہ وہ اچھی نیت سے اس کو بنائے، اس میں کمیاں اور عیب رہ جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ملک جب اسلام کے لیے بنا تھا، اس ملک میں اسی دن سے اسلام نافذ کر دیا جاتا، مسائل جنم نہ لیتے اور احساس محرومیاں پیدا نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام چلتے رہے، برطانیہ کا فرسودہ نظام چلتا رہا، نتیجہ یہ نکلا لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے، وہ مظاہروں کے لیے باہر نکلے، ان پر تشدد کیا گیا۔ مشرقی پاکستان ہمارے سامنے ہے، جب وہ مظاہروں کے لیے نکلے، حقوق کا مطالبہ کیا، ان پر تشدد کیا گیا، اس کا رد عمل ہوا، وہ اور سختی سے باہر نکلے اور سختی سے ان پر تشدد کیا گیا۔ یہ ہوتا رہا یہاں تک کہ سختیاں یہاں تک پہنچی کہ ایک دن یہ ہمارا ملک دو لخت ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت ہی ملک میں اسلامی نظام نافذ کر کے اس ملک کو اپنی منزل پر گامزن کیا جاتا، احساس محرومیاں جنم نہ لیتی، لیکن پھر وہی روش اختیار کی، انسانی نظام چلتے رہے اور پھر پاکستان مسائل اسلام بننا شروع ہوا۔ اور آج اس وقت ہم ایسی منزل پر آ کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقے یوں سمجھیے آتش فشاں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور کسی وقت وہ آتش فشاں پھٹے گا، بلوچستان علیحدہ ہونے کا خطرہ لگ رہا ہے، وانا وزیرستان کے علاقے، قبائل کے علاقے آتش فشاں پہاڑ کے نیچے کھڑے ہیں اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اعجاز الحق صاحب تشریف لائے، بڑے اخلاص کے ساتھ آئے، میں نے ان سے عرض کیا ملکی ان مسائل کا حل آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ سوائے تشدد کے اور کوئی عمل بھی ہے اور کوئی راستہ بھی ہے؟ آپ کہتے ہیں جامعہ حفصہ والے نہیں مانیں گے، ہم اٹیک کر دیں گے، ہم آنسو گیس پھینک دیں گے، لیکن مجھے بتائیے تشدد کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رجوع کرو، آج بھی ہمیں اس کا راستہ مل جائے گا۔
اگر قرآن و سنت کا نفاذ اللہ کی قسم میں نے ان سے کہا کر دیا جائے. بلوچستان والوں سے میں نے پوچھا, جوانوں سے میں نے پوچھا, میں خود بلوچ ہوں, میں نے ان سے پوچھا, بگٹیوں سے ان کو بلا کر پوچھا کیوں علیحدہ ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق دو مقصد کے لیے تھا, ایک اسلامی نظام کے لیے اور دوسرا حقوق کے لیے. ہمیں نہ اسلامی نظام ملا نہ ہمیں حقوق ملے, اس لیے ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. تو بلوچستان کے مسائل کا حل بھی اسلامی نظام ہے, وانا وزیرستان کے مسائل کا حل بھی اسلامی نظام ہے. اور پھر قوم کے اندر جب احساس محرومیاں پیدا ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ملتا, یہ جوان فدائی حملوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس کی تائید نہیں کرتے جو ملک میں ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے, ہمارے حکمراں یہ بھی تو سوچیں, صدر صاحب یہ بھی تو سوچیں, ہمارے جنرل صاحبان یہ بھی تو سوچیں, ہمارے کور کمانڈر بھائی یہ بھی تو سوچیں. یہ آپ کے بچے نہیں ہیں, یہ آپ کے بچے نہیں ہیں, یہ آپ کے بیٹے اور بھتیجے نہیں ہیں جو آج فدائی حملوں کے لیے پورے ملک میں نکل کھڑے ہوئے وانا وزیرستان سے. ان کو اس چیز پر مجبور کس نے کیا؟ آپ لوگوں نے تشدد کیا اپنے ہم وطنوں پر. جب تشدد کی راہ اختیار کی جاتی ہے مسائل حل نہیں ہوتے. یہی باتیں جنم لیتی ہیں کہ وہاں میں نے کوئی خبر پڑھی ہے کہ اس کے اندر اخبار میں آیا ہے کہ 2000 فدائی تیار ہو چکے ہیں جو حملے کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم قطعاً اس کی تائید نہیں کرتے, لیکن جو میں بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سمجھو, وہ یہ ہے کہ یہ راستہ آپ لوگوں نے ہی دکھایا. اب خدا را اپنی منزل کی طرف واپس آ جاؤ. اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلامی نظام کا راستہ ہے. ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں کے یہ ہزاروں نوجوان, ہزاروں بچیاں, اگر ہمارا مطالبہ نہ مانا گیا, تشدد کی راہ اختیار کی گئی, ہم اپنی جانیں دے دیں گے اور پورے ملک میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر جائیں گے. ملکی مسائل کا حل اس میں ہے. ہمارے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے, چوریاں ڈکیتیاں ختم ہو سکتی ہیں, اغوا برائے تاوان ختم ہو سکتے ہیں, ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے, سستا انصاف مل سکتا ہے, تو صرف اور صرف اسلامی نظام میں مل سکتا ہے. اور دنیا کا کوئی نظام ہمارے ملک میں اب امن نہیں لا سکتا, سکون نہیں لا سکتا, انصاف نہیں دے سکتا, اس کو امن کا گہوارہ نہیں بنا سکتا. اگر بنا سکتا ہے تو قرآن و سنت کا نظام بنا سکتا ہے. اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اٹیک کر دیں گے. حکومت والوں سے کہتا ہوں یہ جامعہ حفصہ اور جامعہ فریدیہ اور کچھ ہزار طلباء کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کے طلباء کا مسئلہ بن چکا ہے. ملک کے جوان سارے الحمدللہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. جو ہے کوہستان کے اندر کانفرنس ہوئی, انہوں نے کہا, وہاں کے علماء نے کہا جامعہ حفصہ پر اٹیک ہوا, ہم شاعرہ ریشم بند کر دیں گے. 1000 طالبات نے ملتان کے اندر مظاہرہ کر کے جامعہ حفصہ کی طالبات کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, اور الحمدللہ پورے پاکستان سے نوجوانوں کے قافلے آ رہے ہیں اور آ کر ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کو کچھ ہوا پورا ملک انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے جب طالبات نے یہ اقدام کیا تو اس دن سے لے کر حکومت پہلے دھمکیوں پر اتری, دھمکیاں دینی شروع کی کہ اٹیک ہو جائے گا. پہلی رات ہے, شام کو بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بزرگ ہمارے سروں کے تاج ہیں, ہم ان کے پاؤں کے خاک نہیں ہیں. وہ یہاں آئے کہ اٹیک ہو جائے گا اور آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, مسائل بگڑ جائیں گے, جامعہ حفصہ ختم ہو جائے گا. ہم نے کہا جو ہوگا سو ہوتی رہے, اور انہوں نے کہا ہاں نہ میں جواب دیں. ہم نے کہا ان کو کہ انتظامیہ والوں کو ہمارا جواب نہ میں ہے اور تمہاری فورسز کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم شہادت کا جام پینا چاہتے ہیں. تو یاد رکھو
ہم ان دھمکیوں سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں۔ اب وہ وقت چلا گیا ہے جب تمہاری دھمکیاں چل جاتی تھی۔ اور سنو، تم ہمارے بھائی ہو۔ میں صدر صاحب سے کہوں گا، میں جنرل صاحبان سے کہوں گا، میں کور کمانڈروں سے کہوں گا، ہماری لڑائی آپ لوگوں سے نہیں ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے محترم ہیں۔ آئیے، پاکستان کا آئین کہتا ہے اس ملک کا نظام اسلامی ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ آئیے آپ اس کی طرف قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ نے قدم نہ بڑھایا تو انشاءاللہ ہم اپنی منزل سے پہلے رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہماری منزل ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قائد کا نعرہ نہ لگا جائے، قائد ہمارے بزرگ ہیں۔ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی جلسہ ہونے سے پہلے کوئی چھوٹا مقرر آ کر تقریر کرتا ہے، اپنے بزرگوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ آئیں گے، شامل ہوں گے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں کام دیا جائے گا۔ اس سے بہرحال میں آواز لگا رہا ہوں اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ باقی جہاں تک ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یعنی نعوذ باللہ پسپا ہو گئے یا کوئی ایسی بات ہے، قطعاً نہیں۔ ہمارے بزرگ تشریف لائے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، مولانا حسن جان صاحب، مولانا انوار الحق صاحب، مولانا حنیف جالندری صاحب، مولانا عزیز الرحمان صاحب، اور یہ سارے کے سارے بزرگ، یہ سارے ایسے ہیں جو میرے سروں کے تاج ہیں۔ ان میں سے ایسے ایسے بزرگ ہیں کہ میرے جیسے سینکڑوں عبدالعزیز ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے ہوا کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد اختلاف رائے کرتے رہے ہیں، اختلاف رائے مخالفت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ سے بارہا ان کے شاگرد اختلاف کرتے ہیں، اور کبھی کبھی فتویٰ ان کے شاگردوں کی رائے پر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اختلاف رائے ہے، اختلاف رائے ہوا کرتا ہے۔ باقی معزز ہستیاں ہیں، کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہے وہ ان کے بارے میں کوئی کہے، وہ اگر کچھ کر بھی رہے ہیں ہماری شفقت میں کر رہے ہیں، ہمارے پیار میں کر رہے ہیں۔ اس کی مثال میں نے دی، کوئی بیٹا مجاہد جہاد کے نکلنا چاہتا ہے اور والدین پیار کے طور پر کہتے ہیں بیٹا ابھی نہ نکلو، ابھی وقت نہیں آیا، ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں، بعد میں نکلنا۔ بیٹے کو شوق عشق، شوق شہادت سمایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ والدین کبھی سختی بھی کرتے ہیں، کبھی برات بھی کرتے ہیں، کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن والدین کی دعائیں بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج بھی ان بزرگوں سے پوچھے، الحمدللہ دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاں، ناراضگی کا اظہار ان کا اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کبھی کبھی بچے بھی تو ضد کر جایا کرتے ہیں۔ آپ ہی سے ہم نے سنا، آپ ہی سے ہم نے جہاد کی باتیں سنی، آپ ہی سے اسلامی نظام کی باتیں سنی، آپ لوگوں نے اسلامی نظام کہا، ہمیں بتایا، ہماری بیٹیوں نے سنا پڑھا۔ آج جب اسلامی نظام کے لیے ووٹ کھڑی ہوئی ہیں تو عجیب بات نہیں ہے، یہ آپ ہی کا سبق پڑھایا ہوا ہے جو یہ جوان طلبہ اور طالبات لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اپنی منزل سے پہلے یہ نہیں رکنے والے انشاءاللہ۔ تو ہم چاہتے ہیں مسائل کا حل ہو، یہ ملک ہمارا ہے، ہم قطعاً اس میں خون خرابہ نہیں چاہتے۔ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں، فوج والے ہمارے بھائی اور بزرگ ہیں۔ میرے فوج والے بھائیوں، ذرا سوچو نا، آقا انعامدار کو سوچو، آپ بھی ایک جرنیل ہو اور ایک کمانڈر ہو۔ وہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جرنیل تھے، آپ نے کیسی زندگی اپنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کی خاطر، وہ دیکھو طائف کا میدان دیکھو ذرا، طائف کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جا رہے ہیں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، پتھر برس رہے ہیں، خون نکل رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پسپا نہیں ہوتے۔ وہ دیکھو احد کا میدان دیکھو، احد کے میدان کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تلوار کے وار ہو گئے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کی لوہے کی خود کی کڑیاں آپ کی پیشانی میں داخل ہو گئیں، آپ کا خون بہ رہا ہے، رکتا نظر نہیں آتا، اور اس کے بعد چٹائی کو جلا کر اس خون پر رکھا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی تو اس دین کے رکھوالے ہو اور اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، آپ لوگوں کے بھی پاس تو طاقت ہے، اٹھو اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کر کے تم لو، آپ کے بھی ذمہ ہے۔ ہم نہتے اگر دین کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کی بہنیں ڈنڈے لے کر اسلامی نظام کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں، تو فوج والوں، افسروں، کور کمانڈروں، پولیس والوں، تمہیں کیا ہوا کہ تم یہ نہیں سوچتے قیامت کے میدان میں کیا جواب دو گے؟ اپنے پھولوں کی فکر ہے، اپنے بیجوں
بچوں کی فکر ہے، اللہ کی قسم یہ تو مرنے کے ساتھ اتر ہی جائیں گے۔ کیا موت نہیں آئے گی؟ موت نے نہیں آنا؟ ذرا سوچو، جن عہدوں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ان عہدوں پر کل کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی اسی طرح لوگ سر کیا کرتے تھے، وہ بھی یہی زندگی گزارتے تھے، آج وہ قبروں میں پیوست ہو چکے، آج نام و نشان مٹ چکا۔ اللہ کی قسم آج تم دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنے بھائیوں، اپنے بچوں، اپنے بہنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تاریخ میں تمہارا نام عزت سے لکھا جائے گا۔ اور اگر نہ ہوئے اور ہم پر اٹیک ہوا تو ہم تو عزم کر چکے ہیں، یہ سارا مجمع اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں جوان طلباء طالبات الحمدللہ یہ عزم کر چکے ہیں کہ ہمیں جانیں دینا پڑی ہم جانیں دے دیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جانیں دے دیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ کیا تم صرف زبانی ایمان کی باتیں کرو گے؟ آزمائشیں نہیں آئیں گے؟ ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بھی تھے، تبلیغ بھی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی تھے، تعلیم بھی دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد بھی تھے، تو کبھی کبھی جہاد کے خوف کے میدانوں میں بھی اتر آؤ، جہاں جانے کے خطرے ہوتے ہوں، جہاں اٹیک کا خطرہ ہو، جہاں خون بہنے کے خطرے ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو ہم کیوں نہ نکلیں؟ آپ کے مقدس جسم کا خون بہ سکتا ہے، آپ کے معطر جسم کو پتھر لگ سکتے ہیں، آپ کے معطر اور پاکیزہ جسم کے اندر خود کے ٹکڑے جا سکتے ہیں، تو ہم جیسے گناہگاروں کے جسموں کے اندر خود کے اور لوہے کے ٹکڑے کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا تم سمجھتے ہو ایمان؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر کہ زبانی کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے آزمائش نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، دکھ نہیں آئیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لوگ اس سے پہلے آزمائے گئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ نے جان لیا، ظاہر کر دیا کون سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی بتا دیا کون جھوٹے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بڑا تفصیلاً فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات اور کوٹھیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہیں، من اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ اپنا امر کوئی عذاب بھیج دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دوستو اگر ہم یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ محبوب ہیں، یہ بیٹے، یہ خاندان، یہ تجارت، تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب یہ ہیں، جہاد سے زیادہ محبوب یہ ہے، پھر انتظار کرو عذاب کا۔ آپ کے سامنے ہے زلزلہ آیا، زلزلے کے اندر سیکنڈ
ڈٹ کر مریں، تو دب کر مرو گے، ڈٹ کر مرو گے، اللہ کی راہوں میں ڈٹ جاؤ گے، استقامت کا مظاہرہ کرو گے، جیل میں جانا پڑا جیل میں جاؤ گے، قربانیاں دینی پڑے قربانیاں دو گے، شہادتوں کا جام پینا پڑا پی جاؤ گے، پیچھے تو نہیں ہٹو گے، پرعزم رہو گے، پرحوصلہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ پورا مجمع یہ تیرے سے عہد کر چکا، گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ